نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مخدوم سجاد حسین قریشی صاحب، سجادہ نشین حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالی عنہ، مکرم مشائخ علماء کرام اور معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب و مقرب بندے سلطان الاولیاء امام العارفین حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. آج کی یہ مجلس اللہ کے ایک برگزیدہ ولی کی محبت میں قائم ہے، اور اللہ کے دوست کی محبت اللہ کی محبت ہوتی ہے. یہ بات اٹل ہے، اس لیے حدیث قدسی میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ وفی روایت والمتصادقین فیہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں سے محبت کرنا، میں نے خود ان لوگوں سے محبت کرنا اپنے اوپر از راہ کرم لازم کر لیا ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جو میری وجہ سے جا کے ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور جو میری وجہ سے کسی کی زیارت کرنے جاتے ہیں، کسی کا چہرہ دیکھنے جاتے ہیں، اور جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. اولیاء کی محبت، اولیاء کا ذکر، اولیاء کی زیارت، اولیاء سے تعلق، اولیاء سے نسبت، اور اولیاء کی نسبت سے مجلس کا انعقاد، یہ سب کچھ خالصتاً للہ ہوتا ہے، من اللہ ہوتا ہے، اور الاللہ ہوتا ہے. کوئی شخص اللہ کی دین کے بغیر اللہ کے ولی سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو دل اولیاء کی محبت سے خالی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان دلوں کو محرومی کے لیے چن لیا ہے. مبارکباد ہے وہ لوگ جو آج سلطان الاولیاء سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کی مجلس میں حاضر ہیں. آج کی گفتگو کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ حضور سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن ہے. بہت سے پہلو تھے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے میں گفتگو کرتا، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کرتا، بہت سی جہتیں تھیں گفتگو کی، مگر آج میں نے انتخاب کیا ہے ان کا مشن، اور وہ کیا ہے؟ وہ روحانیت ہے. اس دور مادیت میں روحانیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بڑی بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ آج اسلام کو بھی مادیت کا لبادہ اڑایا جا رہا ہے. اسلام کی زندگی روحانیت سے ہے، اور امت مسلمہ کی زندگی روحانیت سے ہے. روحانیت کیا ہے؟ آج اس ایمانی اور روحانی زوال کے دور میں
بہت سے اسباب اور وجوہات ہیں، ان میں درست اسباب بھی ہیں، غلط بھی ہیں، مگر باوجود آج امت مسلمہ روحانیت کے فکر سے، روحانیت کے عقیدے سے، روحانیت کے عمل سے اور روحانیت کی نسبت سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ حضور داتا گنج بخش کا مشن یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اور انسانیت کو روحانیت سے آشنا کرایا جائے اور روحانیت سے متعلق کرایا جائے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا معیار علم سائنس ہے۔ سائنس مادی دنیا کا معیار علمی۔ آج کا نوجوان، آج کا تعلیم یافتہ طبقہ اور مادیت زدہ ذہن جو حقیقت میں تشتت زدہ ہے، افلاس زدہ ہے، ابہام زدہ ہے، مگر مادیت زدہ ذہن یہ سمجھتا ہے کہ سائنس جس حقیقت کو تسلیم کرے وہی حق ہے، اور جو چیز سائنٹیفک پیمانوں پر، سائنسی اصولوں پر پوری نہ اترے وہ محض تخیل اور تصور اور خیال ہے اور کچھ نہیں۔ سائنسی دنیا آج اپنی ترقی کے اس دور میں میگنیٹزم، جس کو مقناطیسیت کہتے ہیں، اس میں سپر الیکٹرو میگنیٹزم کی طرف، یہ اس دور کی لیٹسٹ سائنٹیفک ایک تھیوری ہے۔ اس دور میں جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، یہ لیٹسٹ تھیوریز میں سے امریکہ اور یورپ میں آج جس سبجیکٹ کے اوپر سیمینارز ہو رہے ہیں، ریسرچ آگے بڑھ رہی ہے، سپر الیکٹرو میگنیٹزم۔ تو میں نے موضوع بنایا ہے روحانیت اور مقناطیسیت، تاکہ یہ پرکھا جا سکے کہ روحانیت کی حقیقت آج کی سائنسی تحقیق کی روشنی میں کیا ہے، اور اولیاء اس سائنسی تحقیق کی روشنی میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کیے۔ ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، فی الآفاق، اس پوری خارجی کائنات میں، فزیکل ورلڈ میں، وفی انفسہم، اور ان کے نفوس کے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان پر آشکار ہو جائے گا کہ حق وہی ہے اور جو اس کا غیر ہے وہ باطل ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ دنیائیں دو ہیں، ایک عالم خارجی اور ایک عالم داخلی۔ خارجی دنیا آفاق ہے، مادی کائنات ہے، اور داخلی دنیا من ہے، قلب و باطن ہے، نفس و روح کی دنیا ہے۔ قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ اللہ کی نشانیاں دونوں دنیاؤں میں موجود ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو اور اللہ کی پیدا کردہ ان قوتوں کو اور توانائیوں کو اس خارجی دنیا میں دریافت کیا اور انہیں بروئے کار لائے، انہیں سائنسدان کہتے ہیں۔ اور اس مادی دنیا میں اللہ کی نشانیوں کو، خواہ وہ انسانی زندگی ہے خواہ وہ آفاقی زندگی، ان نشانیوں قوتوں کو بروئے کار لانے کا عمل اور یہ تحقیق سائنس کہلاتی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس باطنی دنیا میں اللہ کی نشانیوں اور قوتوں کو تلاش کیا اور اللہ کی رضا کی سمت ڈال کر انہیں بروئے کار لائے، وہ صوفیاء کہلاتے ہیں، اور جو اس میں کامیاب ہو گئے وہ اولیاء ہو گئے۔ دونوں جگہ تلاش و جستجو اسی ایک ہی حقیقت کی ہے، وہ حقیقت مطلق ہے، وہ حقیقت اولیاء ہے، وہ ایبسولیوٹ ریالٹی ہے۔ سائنسدان ابھی اس کو دریافت نہیں کر سکے، مگر ان کے بڑھنے کی سمت وہی ہے۔ وہ خارجی کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دریافت کر کے بروئے کار لا رہے ہیں۔ صوفیاء اپنی داخلی اور باطنی دنیا میں اللہ کی نشانیوں کو یکجا کرتے اور اس کی رضا کی سمت ڈھال کر انہیں دریافت کر کے بروئے کار لاتے۔ یہ عمل تصوف ہے، وہ عمل سائنس ہے۔ اور میرے نزدیک تصوف کے حق اور سچے ہونے کی دلیل اس وقت دنیا میں سائنس سے بہتر کوئی نہیں۔
یہ ایک بیسک تھیم ہے، تھیسز ہے گفتگو کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لہذا جب اس نقطۂ نظر سے ہم آگے چلتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ سائنسی دنیا کی تحقیقات میں سے میں نے ایک نقطہ لیا ہے آج میگنیٹزم کا۔ اب سائنسی دنیا کی لاکھوں تحقیقات ہیں، کروڑا میدان ہیں، مگر میں نے آج کی گفتگو اور اس تقابلی حوالے کے لیے صرف ایک نقطہ لیا ہے، میگنیٹزم، مقناطیسیت۔ اب ہم صرف مقناطیسیت کے تصور کے گرد سائنسی تحقیق کے حوالے سے گھوم کر روحانی تصور اور اولیاء کے مقام کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلی بات ایک ذہن نشین کر لیں کہ جو لوگ معمولی سا بھی سائنسی علم رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہر مقناطیس کی ایک مخصوص مقناطیسی قوت ہوتی ہے جسے میگنیٹک فورس کہتے ہیں، اور اس کا اثر مقناطیس کے ارد گرد ماحول میں ایک خاص فاصلے تک ہوتا ہے۔ جتنا طاقتور مقناطیس ہوگا اسی قدر زیادہ فاصلے تک اس کا اثر ہوگا، وہ مؤثر ہوگا۔ وہ جس حد تک اس مقناطیسی قوت کا اثر ہوتا ہے اسے میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں، یعنی مقناطیسی قوت کا دائرہ کار ہے۔ یہ بات جب ذہن نشین ہو گئی تو اب یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ سائنسدان اس دنیا کو، زمین کو بہت بڑا مقناطیس کہتے ہیں۔ یہ زمین اٹ سیلف خود ایک بہت بڑا مقناطیس ہے، اور اس زمین کی جو مقناطیسی قوت ہے اس کا اثر فضا میں ہر سمت 80,000 کلومیٹر تک جاتا ہے۔ گریویٹیشنل فورسز ہوتی ہیں جو اس پورے دائرہ کار تک اثر کرتی ہیں، یعنی آپ زمین سے اوپر فضا کی طرف چلے جائیں تو 80,000 کلومیٹر تک زمین کی مقناطیسی قوت کا اثر قائم رہتا ہے۔ 80,000 کلومیٹر، یہ ایک شکل۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے سیارے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں مشتری کی بات اخباروں میں بہت آتی رہی۔ یہ جوپیٹر، مشتری، وہ سب سے بڑا سیارہ ہے نظام شمسی کا۔ اب اس کی مقناطیسی قوت، زمین کی مقناطیسی قوت 80,000 کلومیٹر تک گئی، مشتری کی مقناطیسی قوت زمین کی اس قوت کے مقابلے میں 2.5 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ اب آپ اندازہ فرما لیں کہ اس کے مقناطیسی اثر کا دائرہ کتنا ہوگا۔ 2.5 لاکھ گنا زیادہ مشتری کی مقناطیسی قوت کا دائرہ ہے، اثر۔ جب یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی، اب اس کو ذہن میں محفوظ رکھیں۔ اب ہم تقابلی حوالے کی طرف آ رہے ہیں۔ مقناطیسی قوت ایک انرجی ہے، مادہ نہیں ہے، روحانی شے ہے۔ مادہ روحانیت میں بدل رہا ہے، انرجی میں بدل رہا ہے، انرجی مادے میں بدل رہی ہے، اس پر کام ہو رہا ہے۔ زمین کی مقناطیسی قوت 80,000 کلومیٹر تک پڑے ہوئے کسی مادے پر، میٹیریل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اگر مشتری کی اس روحانی قوت کا جائزہ لیں تو وہ اس سے 2.5 لاکھ گنا زیادہ فاصلے پر پڑے ہوئے مادوں اور میٹیریلز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو آج تک روحانیت کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے اور مادیت کے علمبردار ہیں، اور دکھ یہ ہے کہ نہ انہیں مادیت کی خبر ہے نہ روحانیت کی خبر ہے، اس متجسس ذہن کے لیے ایک سوال ہے، ایک موضوع ہے سوچ کا، کہ وہ لوگ جو آج تک اس مخمسے میں ہیں کہ اولیاء کرام اپنی توجہ سے کسی مرید اور کسی متعلق کو فیضیاب کیسے کر سکتے ہیں، اور تم لوگ یہاں بیٹھ کر کبھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے روحانی تعلق استوار کرنے کی بات کرتے ہو، کبھی حضرت خواجہ اجمیر کے فیوزات کی بات کرتے ہو، اور کبھی شہنشاہ بغداد کی عطاؤں اور عنایات کی بات کرتے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا دور وہ کون سا رابطہ ہے جو اثر انداز ہو جاتا ہے؟ وہی رابطہ ہے کہ جو زمین کو اللہ نے عطا کیا ہے، جو 80,000 کلومیٹر تک اپنی مقناطیسی قوت کا اثر دیتی ہے میٹیریلز پر۔ مشتری 2.5 لاکھ گنا زیادہ فاصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ مادی حقیقتیں ہیں اس کائنات کی، اور مادی حقیقتیں جب روح میں، روحانی کیفیتوں میں بدلتی ہیں تو وہ کروڑوں اربوں میلوں تک بغیر کسی مادی واسطے کے اثر انداز ہوتی ہے۔
اور اس بات کو کبھی فراموش نہ کیجیے، یہ زمین، یہ مشتری، یہ سیارگان فلک اور یہ مادی حقائق کائنات، یہ اپنی جگہ اور عرش سے فرش تک ساری کائنات کے تمام تر حقائق کے لیے روحانی مقناطیس محمد مصطفیٰ کا وجود ہے۔ روحانی مقناطیس فرش سے عرش تک پوری مادی اور روحانی کائنات کے لیے، تحت و فوق کی ساری کائنات کے لیے روحانی مقناطیس وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور مقناطیسیت، میگنیٹزم، اس کی روحانی مقناطیسی قوت، اس کا نام حقیقت محمدی، یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ حقیقت محمدی ساری کائنات میں جاری و ساری ہے، ساری کائنات میں جاری و ساری ہے، مگر معلوم کسے ہوتی ہے اور کسے نہیں ہوتی۔ زمین پوری مقناطیسی قوت کے ساتھ لبریز ہے، مگر آپ یہاں لوہا رکھ دیں، سوئی رکھ دیں، ہزار میٹیریل رکھ دیں، لیکن سوئی کسی خاص سمت میں متعین نہیں ہوگی، پڑی رہے گی، اس لیے کہ اس سوئی کا ربط اس مقناطیسی قوت کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اسی دنیا کی اسی میٹیریل کا بنا ہوا ایک کمپاس جس کو ربط دے دیا گیا ہے، وہ کمپاس سمجھتے ہیں نا آپ، جس سے وہ سمت کبرا معلوم کرتے ہیں، اس کمپاس کو رکھ دیں، وہ فل فور آپ جہاں بھی ہوں گے وہ اپنی سمت کو جنوباً اور شمالاً متعین کر لے گا۔ ایک عام سوئی بھی رکھ دیں، لوہا بھی رکھ دیں، یہ چیزیں پڑی ہیں، جہاں چاہیں پھینک دیں، یہ اپنی سمت نہیں بدلیں گی۔ اسی جگہ پر کمپاس کو رکھ دیں، وہ فوری اپنی سمت بدل لے گا، نارتھ اور ساؤتھ میں ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ زمین کے دو پولز ہیں، نارتھ پول ہے اور ساؤتھ پول ہے، شمال اور جنوب کے دو مرکز ہیں جہاں سے مقناطیسیت کی قوت پیدا ہوتی۔ تو جس سوئی کا، جس کمپاس کا ربط تھا، ہزاروں میلوں کی مسافت کے باوجود لاکھوں اجساد اور اجسام پڑے رہے، مگر ربط نہ تھا، وہ بے ربط پڑے رہے۔ جس کمپاس کا ربط ہو گیا، اسے زمین کے جس خطے پر لے جائیں اس کا چہرہ اس پول کی طرف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں لاکھ جسم ہیں انسانوں کے، مادیت زدہ جسم، تباہ و برباد جسم، تعفن زدہ جسم، جن کا کوئی ربط نہیں ہے نہ اللہ سے نہ اس کے مصطفیٰ سے، جو فقط مادیت کا ڈھیر ہے۔ ہم اور آپ پڑے ہوئے بے ربط ہیں، بے نظم ہیں، پڑے ہوئے ہیں، کوئی سمت نہیں بنتی۔ وہ لوگ جو خود بے ربط ہیں وہ یہی کہتے رہیں گے کہ ربط بن نہیں سکتا، مگر وہ لوگ جو اپنے دل کو کمپاس بنا لیتے ہیں اور مدینہ کے پول سے ربط قائم کر لیتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں مصطفیٰ پاک کا چہرہ ادھر ہوتا ہے، ان کی روح ادھر ہوتی ہے، ان کا ربط قائم ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس زمین کا ارتھ کا نارتھ اور ساؤتھ پول ایک سوئی کو ایک خاص ڈائریکشن دے سکتا ہے، اور تاجدار کائنات کی توجہ انسانی قلب و روح کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ جو وجہ وہاں بے ربط مادوں میں ہے، وہی وجہ یہاں بے ربط جسموں میں ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے دلوں کی سوئی اس مدینہ طیبہ، زمین کے تو دو پول ہیں، کائنات کا ایک ہی پول ہے، زمین کا شمال اور جنوب دو پول ہیں، اور کائنات کے لیے یہاں نظام وحدت ہے، جیسے رب ایک ہے ویسے مرکز فیض بھی ایک ہے۔ یہاں کا پول مدینہ ہے، جس کے قلب کی سوئی مدینہ کے پول سے مربوط ہو گئی وہ پھر لغزش کا شکار نہیں ہوتا۔ آپ نے نہیں دیکھا یہ اپالو 11 اور 12 جب چاند پر تسخیر کے لیے جا رہے تھے تو اپالو 11 امریکہ میں سائنسدانوں نے اپنی لیبارٹریز اسٹیبلش کی تھی، چاند گاڑی چاند پر اتر رہی تھی، مگر ہدایات زمین کے اس مرکز سے دے رہی تھی، کوئی تاریں تو نہیں لگی ہوئی تھی، ایک ربط تھا، وہ ربط انسان نے پیدا کر لیا ہے، زمین پر بیٹھ کر چاند کی پرواز کرنے والوں کو ہدایات دے رہا ہے، وہ ہدایات دے رہی ہیں۔ راستے میں سفر کے دوران اپالو 11 کی غالباً بات ہے، ان کا ربط ٹوٹ گیا، ربط ٹوٹ گیا، ہدایات منقطع ہو گئیں اور وہ سفر میں تباہ و برباد ہو گیا۔
گردش نظام ہے اس کی نظر ہو گیا اور وہ منزل مقصود تک نہ پہنچ سکا، اور اپولو 12 یا 11 جس کا ربط قائم رہا وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچا اور تحقیقات کے بعد پلٹ کر واپس بھی آ گیا۔ جس طرح اپولو کے سفر کے لیے امریکہ میں قائم کردہ مرکز چاند تک پرواز کرنے والوں کو اپنے نظم میں رکھے ہوئے تھا، کنٹرول میں تھا، جس کا ربط قائم رہا وہ منزل تک جا پہنچا، جس کا ربط ٹوٹ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ مسلمانوں یہ بات ذہن نشین کر لو، رب کائنات نے کائنات انسانی کے اندر ہدایت، رشد، فلاح، نجات، کامیابی اور منزل تک پہنچنے کے لیے مرکز نجات وجود مصطفیٰ کو بنا دیا ہے، جس کا رب تاجدار کائنات کے ساتھ رہے گا وہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا، جس کا رب کٹ جائے گا وہ تباہی سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد میگنیٹک پولز کی جب بات ہو چکی، اب اگلا سوال آتا ہے کہ یہ میگنیٹس مقناطیس بنتے کیسے؟ اب تو بڑے مقناطیس کی بات تھی نا، اب مقناطیس بنتے کیسے؟ اس کے دو طریقے، ایک الیکٹرک چارج میتھڈ ہے، ایک سٹروک میتھڈ ہے۔ ایک طریقہ ہے پکا مقناطیس بنانے کا، ایک ہے کچا بنانے کا۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ایک پکا طریقہ ہے پرماننٹ، وہ الیکٹرک چارج میتھڈ ہے۔ الیکٹرک کرنٹ گزارتے ہیں، الیکٹرک کرنٹ اس خاص وجود میں اور ایک خاص پروسیس اور پیریڈ اور کے بعد وہ مستقل مقناطیس بن جاتا ہے اور وہ مقناطیس کے طور پہ آپریٹ کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ پھر اس کی میگنیٹک فورس ہے، میگنیٹک فیلڈز ہیں، اس کے اندر میگنیٹک ڈومینز ہیں، پھر اس کے فنکشنز ہیں، کام کرتا ہے۔ ایک طریقہ کچا ہے، وہ جو خود اس محنت سے نہ گزر سکے، جو الیکٹرک چارج اور الیکٹرک کرنٹس کے اس پروسیس کو مکمل نہ کر سکے، ان میں بھی مقناطیسیت پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں سٹروک میتھڈ۔ مقناطیس لے کر لوہے کا عام سا ٹکڑا لے لے، اس کو مقناطیس کے ساتھ رگڑ دے، بس اس مس ہونے سے بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے۔ مقناطیس کو ہاتھ میں اٹھا لیں، اس کے ساتھ لوہے کے ٹکڑے لگا دیں، مقناطیس کو اٹھائیں وہ ٹکڑے ساتھ لٹک جائیں گے۔ کسی چیز سے باندھ نہیں رکھا آپ نے، وہ ٹکڑے ہیں عام لوہے کے ٹکڑے، الگ پڑے ہوتے تو ان میں کوئی کشش نہ تھی، مگر مقناطیس سے ربط اور مس پیدا ہو جانے سے وہ لٹک گئے اس کے ساتھ، اور پھر ان کے ساتھ آپ سوئیاں چپکا دیں وہ بھی چپکتی چلی جائیں گی۔ اس کو اولیاء کا سلسلہ کہتے ہیں۔ اولیاء الیکٹرک چارج میتھڈ کے ذریعے روحانی مقناطیسیت پیدا کرتے ہیں۔ الیکٹرک چارج میتھڈ کے ذریعے وہ تزکیہ کے مرحلے سے گزرتے ہیں، وہ مجاہدات نفس کرتے ہیں، وہ ریاضات کرتے ہیں، وہ طاعت کی پٹی میں اپنے آپ کو پکاتے ہیں، وہ عبادت اور ریاضت کے مجاہدات میں اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں، اور مجاہدہ کے دروازے سے گزر کر وہ مقام مشاہدہ تک پہنچتے ہیں، اور جب مشاہدہ ہوتا ہے تو پھر وہ مرکز فیض ان کے لیے کھلتا ہے، وہ پکے چارج ہو جاتے ہیں، پرماننٹ میگنیٹس بن جاتے ہیں، اور پھر انہیں مختلف جگہوں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ جنہیں چارج مدینہ سے ملتا ہے، اور وہ بڑا میگنیٹ جو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، اسے چارج مقام قابہ قوسین سے ملتا ہے۔ وہ پھر ساری کائنات کے لیے ایک جگہ پر برقرار کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان کے میگنیٹ جو سٹروک میتھڈ اور مختلف چارجز سے تیار ہوتے ہیں، ان میں کوئی داتا گنج بخش بنا کے لاہور میں رکھا جاتا ہے، کوئی غوث الاعظم بنا کر بغداد میں رکھا جاتا ہے، کوئی خواجہ اجمیر بنایا جاتا ہے وہاں رکھا جاتا ہے، کوئی حضرت مجدد الفسانی بنا کے سرہند میں رکھا جاتا ہے، کوئی حضرت غوث بہاب الدین زکریہ ملتانی بنا کے ملتان میں رکھا جاتا ہے، کوئی شیخ سورورد بنا کے رکھا جاتا ہے۔ مختلف جگہوں پر وہ میگنیٹ رکھ دیے جاتے ہیں، اور ہر میگنیٹ کا ایک میگنیٹک فیلڈ ہو جاتا ہے، ہر ایک کا ایک دائرہ سلطنت مقرر ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اور دخل اندازی نہیں کر سکتا۔
یہ صوفیاء اور اولیاء کہتے ہیں کہ اولیاء کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، وہاں ان کا حکم چلتا ہے۔ آج مادی ذہن پوچھتا ہے کیسے؟ اسی طرح جیسے ہر مقناطیس کا ایک دائرہ ہے، وہاں اس کا حکم چلتا ہے۔ اس دائرے کے اندر جو ذرہ آئے گا اسی سے چپکے گا، اور جو اس سے مس ہو جائے گا اس میں مقناطیسیت منتقل ہوگی، پھر اس سے ملے گا، اگلا اس سے ملے گا، پھر اس سے ملے گا۔ تو اگر ربط قائم رہے تو پھر سلسلے اولیاء کے قائم ہوتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ جسم موصل ہو، جسم موصل ہو، وہ فیض لے بھی سکے دے بھی سکے۔ کچھ اجسام غیر موصل ہوتے ہیں، لکڑی غیر موصل ہے، لکڑی غیر موصل ہے، اسے اگر آگ میں اس کا ایک کنارہ ڈال دیں وہ خود جل جائے گی، مگر دوسرے کنارے اپنے ہی دوسرے کنارے تک تپش نہیں پہنچائے گی، غیر موصل ہے، وہ تپش کو حرارت کو آگے منتقل نہیں کرتی، ایصال کا پروسیس نہیں ہے، وہ خود جل جائے گی، اپنے دوسرے کنارے کو بھی تپش منتقل نہیں کر سکے گی۔ لوہا موصل ہے، اس لوہے کو بھی اسی آگ میں رکھ دیں، نہ وہ خود جلے گا اور وہ تپش لے گا اور منتقل کر کے اگلے کنارے اور پھر اس سے متصل سارے مرحلوں پر منتقل کرتا چلا جائے گا۔ لوگوں جو اس روحانی فیض کے نظام کو سمجھنا چاہتے ہو، غیر موصل نہ بنو، موصل بنو۔ تم اپنا روح کا سر ان مقناطیسوں کے ساتھ مس کر لو، فیض تم میں آئے گا، اور جو منسلک ہوتے چلے جائیں گے ان کو بھی منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ تب سرکار غوث پاک کی طرح پھر وہ صاحب ایصال یہ کہے گا کہ جو ہم سے متعلق ہو گیا وہ بھی ہمارے فیوزات و برکات سے محروم نہیں رہے گا، فیض منتقل ہوگا۔ اسی طرح اولیاء کرام جب پرماننٹ چارج کے ذریعے اپنی روحانی مقناطیسیت کو کریٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ جو سٹوک میتھڈ کی فارم میں ان کے ساتھ مس ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں آتے ہیں، ان سے محبت اور اتباع کا تعلق، محبت اور پیروی کا تعلق استوار کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل کے ان کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں اور محبت کے ذریعے اور قلبی لگاؤ کے ذریعے متصل ہو جاتے ہیں، ان میں ان کا فیض منتقل ہوتا ہے، اور وہ فیض منتقل ہونے سے وہ روحانی مقناطیسیت ان میں آتی ہے۔ اس تصور کو قرآن مجید نے بیان کیا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے بندے، وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کے نام کو جپتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے ذکر اور محبت میں فنا ہو چکے ہیں اور اپنی انا کو وجود کو ختم کر چکے ہیں اس یار کی محبت میں، اور صبح و شام اس کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اس کے مکھڑے کے طالب رہتے ہیں، اس کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ انہوں نے مقصود و مطلوب کے سارے بت فنا کر دیے ہیں اور جینے اور مرنے کا ایک ہی مقصد بنا لیا ہے، رضوان من اللہ اکبر، اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا قرآن مجید میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے بندے تو اپنی جان کو ٹکا اور جما کے ان کی صحبت میں رکھا کر۔ سوال یہ ہے کہ یہاں نماز کی بات، روزے کی وہ فرائض اپنی جگہ، میں ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں، اگر اولیاء کی صحبت اور ان کے تعلق میں جمنے کا کوئی فیض نہ ہو تو قرآن مجید انسان کو انسان سے متعلق ہونے کا سبق دے رہا ہے، انسان کو انسان سے متعلق کر رہا ہے قرآن۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں فنا ہیں تو ان کی صحبت میں فنا ہو جا، ان کے تعلق میں مٹ جا اور جم کے رہ۔ پھر جب جم کے رہے گا تو پھر جس شراب عشق کے پیالے بلکہ پورے میں خانے ان کو عطا ہوئے ہیں، کوئی جام تمہیں بھی نصیب ہو جائے گا، اور اگر جام نہیں تو اس جام کی بوئی شراب معرفت الہی کی کوئی بو آ جائے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا، گرد مستاں گرد گر میں کم رسد بوئے رسد، بوئے او گر کم رسد رویت ایشاں بسست، کہ مستوں کے گرد گھوما کر، مخدوم صاحب، مستوں کے گرد گھوما کر، اس لیے کہ جب تم مستوں کے گرد گھومتا رہے گا تو کوئی جام شراب معرفت الہی کا کوئی گھونٹ تمہیں بھی نصیب ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر شراب کا گھونٹ نہ ملا تو کم سے کم اس شراب معرفت الہی
اور شراب عشق کی بو تو مل جائے گی، بو تو مل جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ بوئے او گر کم رسد رویت شام بسست، ممکن ہے تجھے زکام ہو، بو ہو مگر تجھے محسوس نہ ہو، بو عشق ہو مگر تجھے خبر نہ چلے، تو پھر بھی خود کو محروم نہ سمجھ، اس لیے کہ کم سے کم تو ان کو دیکھ تو لے گا۔ ان عاشقان الہی کا تک لینا بھی بڑی غنیمت ہے، کیونکہ جو ان کی صحبت میں آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ پا کے جاتے ہیں، محروم نہیں لوٹتے۔ تو بولو یہ سٹروک میتھڈ کی بات ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ قرآن مجید ہے۔ اور یہ عاشقان الہی، یہ عشاق، یہ عارف لوگ، یہ اللہ کے ذاکر لوگ، ان کی مجلس میں جم، صحبت میں جم، اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نگاہیں ان کے چہروں پر ٹکائے رکھ، ٹکائے رکھ، اور اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹا۔ اگر تیری نگاہیں ان سے ہٹ گئیں تو تو دنیا کی زینت میں پھنس جائے گا۔ اے بندے دنیا کا طلبگار نہ بن، آخرت کا بن، اور اے عاشق تو آخرت کا بھی طلبگار نہ بن، آخرت والے مولا کا طلبگار بن۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور وہ لوگ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے ان کی پیروی نہ کر، یعنی جن کے دل اللہ کی یاد میں زندہ ہیں ان کے پیچھے چلا کر۔ تو قرآن مجید جا بجا بندوں کو بندوں کے پیچھے چلنے، اور بندوں کو بندوں سے متعلق ہونے، اور بندوں کو بندوں کی صحبت میں جا بیٹھنے، اور ان بندوں کو بندوں کے مکھڑے کو تکنے کی بات کر رہا ہے، چونکہ یہ سٹروک میتھڈ ہے، اس سے وہ فیض منتقل ہوتا ہے۔ اور میں نے ذکر کیا سپر الیکٹرو میگنیٹ، اس وقت دنیا، آج کی سائنس اور نئی مشینری اور آلات سپر الیکٹرو میگنیٹس کے ذریعے چل رہے ہیں۔ یہ سپر الیکٹرو میگنیٹس یہ ہیں کہ اس میں تین چیزیں توجہ طلب ہیں۔ ایک کوئل، کسی میٹیریل کے کوئلز ہوتے ہیں، تاریں، ان میٹیریل کو ان پر اتنی محنت کی جاتی ہے کہ وہ ساری الیکٹریکل ریزسٹنس جو ان کا رکاوٹ ہوتی ہے، مزاحمت، بجلی چارج اور کرنٹ کے لیے جو مزاحمت ہوتی ہے، وہ مزاحمت ان کی ختم کر دی جاتی، ان کی مزاحمت ختم کی جاتی، اتنی محنت کی جاتی۔ اس کو تزکیہ کہتے ہیں روحانیت کے باب میں۔ فرمایا قد افلح من تزکا، تزکیہ کیا ہے؟ میگنیٹزم کو، سپر الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے لیے وہ جو بجلی کے چارج کے خلاف مزاحمت تھی اسے ختم کرنے پر محنت کی جاتی ہے، اور صوفیاء طاعت الہی کے خلاف جو نفس میں مزاحمت ہے اسے ختم کرنے پر محنت کرتے، تزکیہ کرتے، مزاحمت کو ختم کرتے، وذکر اسم ربہ فصلی، نفس کی کثافتوں کو دور کرتے، روزے رکھتے، عبادتیں کرتے، شب کے سجدہ ریزیاں کرتے، ریاضات کرتے، اور نفس کی کثافتوں کو، رذائل کو، قدورات کو ختم کر کے اپنے آپ کو مزکا، مصفا کرتے ہیں، تاکہ طاعت الہی کا نور اور قربت الہی کا نور اور معرفت الہی کا نور ان کے اندر اتر سکے اور جاگوزی ہو سکے۔ اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے کہ جب یہ مزکا ہو جاتا ہے کوئل تو اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، کہ اتنا ٹھنڈا کرتے ہیں، ریڈیوس کرتے ہیں ان کے ٹیمپریچر کو، گرمی کو، کہ وہ -269 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پہ چلا جاتا ہے، یعنی -269 ڈگری سینٹی گریڈ، اتنا نیچے چلا جاتا ہے۔ جب ٹیمپریچر اتنا نیچے چلا جاتا ہے تو وہ الیکٹرک چارج زیادہ سے زیادہ کرنٹ کو اپنے اندر سما سکتا ہے۔ صوفیاء تزکیہ اور مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے پہلے نفس کی کثافتیں دور کرتے ہیں، جب کثافتیں دور ہوتی ہیں پھر وہ تصفیہ کرتے ہیں تزکیہ کے بعد، اور تصفیہ کر کے اپنے اندر سے غصے کو نکال دیتے ہیں، تکبر کو نکال دیتے، حسد اور اناد کو نکال دیتے، بغض و کینہ کو نکال دیتے، وہ ساری چیزیں جو اس فیض کے لینے میں رکاوٹ ہیں اتنا ٹھنڈا کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ بے نفس ہو جاتے ہیں۔ جب اتنا ٹھنڈا ہوتے ہیں کہ بے نفس ہو جاتے ہیں پھر کرنٹ لینے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس کو ہوائے نفس کی نہیں ہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، نفس جب ہوا سے خالی ہو گیا تو پھر فیضان الہی لینے کے قابل ہو گیا۔ اس مقام پر پہنچ کر پھر وہ چارج ان میں آتا ہے کہ جب وہ سپر الیکٹرو میگنیٹ بنتے ہیں تو وہ دنیا میں سائنسی کائنات میں کرامات صادر ہونے لگ جاتی ہیں، سائنسی کائنات میں کرامات صادر ہونے لگ جاتی ہیں۔ اس طرح نفس جب کثافتوں سے صوفیاء کا، اولیاء کا پاک ہوتا ہے اور پھر
وہ رذائل اور کدورات سے پاک ہوتا ہے، اور وہ ٹھنڈا ہو کر مزاحمتوں سے پاک ہو کر پھر فیضان الوہیت اور فیضان رسالت کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ جہاں چارج جذب ہوتا ہے وہاں فیضان الوہیت اور فیضان مصطفیت کا جذب ہوتا ہے، فیضان رسالت کا جذب ہوتا ہے۔ وہ جذب کر کے پھر اس طرح چارج ہوتے ہیں کہ پھر وہ اولیاء جدھر نگاہ اٹھاتے ہیں اس مادی اور روحانی کائنات میں ان کے وجود سے کرامات کا ظہور شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ظہور اس طرح ہے سپر کنڈکٹنگ میگنیٹس بن جاتے ہیں۔ یہ آج ایکس رے مشینوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ میگنیٹس جب تیار ہوتے ہیں مریض کو آپ ان کے میگنیٹک فیلڈ کے سامنے لٹا دیتے ہیں، فیلڈ کے اندر لاتے ہیں۔ یہ سپر کنڈکٹنگ میگنیٹس ان کے اندر پھر ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کو NMR سکینر کہتے ہیں، نیوکلیئر میگنیٹک ریزوننس۔ یہ پروسیس کام کرتا ہے تو ننگی آنکھ اس جسم کے پردے کے اندر کیا ہے نہیں دیکھ سکتی، نہیں دیکھ سکتی۔ جب یہ NMR پروسیس آ جاتا ہے اس میگنیٹزم مقناطیسیت کے ذریعے تو جسم کا پردہ قائم ہے، مگر اس پروسیس کے سامنے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، کشف ہوتا ہے۔ پھر اندر دل میں کیا ہے اس کی تصویر آتی ہے، ایکس رے میں سینے پر کہاں داغ ہے تصویر آتی ہے، الٹرا ساؤنڈ ہونے لگتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو ننگی آنکھ کے لیے غیب تھی وہ سکینر کے لیے آشکار کر دی جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو ابھی پردوں میں ہیں، جنہوں نے تزکیہ اور تصفیہ کی راہ نہیں دیکھی، وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ پردہ ہے، دکھائی نہیں دے سکتا، اور جن کے پروسیس جاری ہو جاتے ہیں ان کے سامنے بصورت کشف پردے اٹھا دیے جاتے، وہ جہاں بیٹھ کر توجہ کرتے ہیں ہزارہ میل کے کشف ہوتے ہیں، ارادے آگاہ ہوتے ہیں، اندر کی چیزیں ان پر آشکار ہوتی ہیں، اور کشف کے ذریعے وہ چیزیں جو مغیبات ہیں ان پر آشکار کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کشف کے بعد یہی پروسیس میگنیٹک فیلڈز کا اور میگنیٹک فورسز کا الیکٹرکسٹی کے ذریعے، بجلی کے ذریعے، اسی سے پھر ہیٹ حرارت پیدا ہوتی ہے، یہ حرارت میں بھی منتقل ہوتا ہے، یہ پھر لائٹ میں بھی منتقل ہوتا ہے، اس سے بجلی بھی، روشنی بھی بنتی ہے۔ اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، اس روشنی کے بعد یہ میکینیکل انرجی میں بھی منتقل ہوتا ہے، اور یہی چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ جب میکینیکل انرجی آتی ہے تو وہ جسم جو مردہ کی مانند ساکن پڑے ہوتے ہیں وہ موو کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک کھلونا لائیں نا آپ بازار سے، گڑیا لائیں، اس میں بیٹری دے دیں، وہ بیٹری جب چارج ہوتی ہے تو کھلونا جو مردے کی مانند، ایک پلاسٹک کا کھلونا جس کے چلنے کا کوئی سوال نہ تھا، اس بیٹری کے ڈالنے سے وہ کھلونا چلنے لگ جاتا ہے تو وہی مردہ جسم جس کے اندر وہ اعضاء بھی اللہ نے پیدا نہ کیے تھے کہ وہ چل سکے، مگر اس پروسیس کے ذریعے اس تن مردہ کو تن زندہ بنا دیا، جان پڑ گئی۔ تو دوستو، جس طرح اس مادی کائنات میں انرجی کا نظام تن مردہ کو تن زندہ بناتا ہے، اس طرح جب اولیاء کرام کی روحانیت اپنے پروسیس میں آتی ہے تو وہ دل مردہ جن پر ولی کی نظر پڑ جاتی ہے وہ دل زندہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جو مردہ ہو کر صحبت اولیاء میں آتے ہیں اس صحبت سے مردہ جسم زندہ ہوتے ہیں، مردہ روحیں زندہ ہوتی ہیں، مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، اور غافل دل ذاکر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال بات ختم کرتے ہوئے آخری بات اس طرح ہے، جو کیونکہ قرآن سے بھی تصدیق چاہیے، کہ جیسے سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، قرآن گواہ ہے، انہوں نے مچھلی کاٹ کے تل لی، مردہ ہو گئی مچھلی، کاٹ لی، تل لی، ناشتے کے طور پہ تیار کر کے ساتھ لے چلے۔ راستے میں ایک مقام پر پہنچے، مرج البحرین تالاب تھا جہاں حضرت خضر علیہ السلام رہتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان کو پتہ نہیں بتایا گیا تھا، نشانی بتائی گئی تھی۔ یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ لاہور میں، ولی کا کہ لاہور میں کون سا پتہ ہے، نشانی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا گیا تھا کہ خضر علیہ السلام کی رہائش کا ایڈریس کیا ہے، ایک نشانی بتائی گئی تھی۔ نشانی کیا تھی؟ ایک جگہ رکے، آگے گئے، بھوک لگی، فرمایا یوشا وہ جو تلی ہوئی مچھلی ٹکڑے کر کے لے کے چلے تھے سالن پیش کرو تاکہ کھانا کھا لیں۔ اس وقت انہیں یاد آیا، عرض کیا حضرت وہ جس تالاب پہ ہم رکے تھے جہاں دو دریا مل رہے تھے یا دو نہریں مل رہی تھیں، وہاں وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، زندہ ہو کر بھاگ گئی تھی سمندر میں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ سنیے، قرآن مجید کہتا ہے، فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یوشا جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی
ہم اسی جگہ کی تلاش میں نکلے تھے. یہ علامت ولی کی بتائی جا رہی ہے، جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی ہم اسی جگہ کی تلاش میں. فرتدا علی آثارہما قصصا، وہ اپنے قدموں کے نقش دیکھتے دیکھتے پلٹے، اس جگہ پہنچے جہاں پانی اور ہوا کی تاثیر یہ تھی کہ مردہ مچھلی کو زندگی مل گئی. جب اس مقام پر پہنچے، قرآن کہتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. جہاں مچھلی کو زندگی مل گئی تھی، جب اس مقام پر پہنچے، این اس مقام پر انہوں نے ہمارے بندے کو پا لیا، حضرت خضر کو پا لیا، جنہیں ہم نے اپنی خاص رحمت دی تھی اور اپنے خاص علم سے نوازا تھا. تو قرآن مجید نے جس سائنسی حوالے سے میں نے بات کی کہ جب وہ چارج بڑھتا ہے تو موت زندگی میں بدلنے لگتی ہے. اللہ کا ولی جس جگہ قیام کرتا ہے وہاں کی ہوائیں اور فضائیں اس کے سانس کی برکت سے اور اس کے وجود کے اثر سے وہ بھی حیات بخش ہو جاتی ہیں، حیات بخش ہو جاتی ہیں. تو ایک ولی کا ایک وجود ایک زندگی دیتا ہے، اور کوئی ایسے ہیں جو صرف ایک حیات بخش نہیں گنج بخش ہو جاتے ہیں. جہاں کوئی آتا ہے دلوں کو زندگی ملتی ہے، نابینوں کو نظر ملتی ہے، مردوں کو زندگی ملتی ہے، اور دوری والوں کو قربت ملتی ہے، جاہلوں کو علم ملتا ہے، فاسقوں کو طاعت ملتی ہے، کافروں کو ایمان کا نور ملتا ہے، اور خدا کے طرفداروں کو خدا ملتا ہے. وہاں ہر خزانہ پایا جاتا ہے. تو یہ حیات بخشی اور گنج بخشی یہ اولیاء کا ایک مقام ہے. حضور داتا بڑے بڑے اولیاء اپنے ہاں ایک ایک خزانہ رکھتے ہیں، کوئی 2 رکھتا ہے، کوئی 3، مگر حضور داتا گنج بخش اللہ رب العزت نے ان کو بہت سے خزانے دیے، جس وجہ سے خواجہ اجمیر نے ان کو گنج بخش کہا. اور جگہوں پر عام سائل جاتے ہیں، ان کی جگہوں پر آقا جاتے ہیں، اور جگہوں پر لینے والے جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں خود دینے والے جاتے ہیں. اور جگہ پر وہ جاتے ہیں جن کو بننا ہوتا ہے، ان کے ہاں وہ آتے ہیں جن کو آگے بنانا ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں آپ کی ذات اقدس اور آپ کے روحانی مرکز کے ساتھ اپنا قلبی اور روحانی رشتہ استوار کرنے اور اس سلسلہ فیض سے خیرات حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میں ممتاز طاہر صاحب کو اور ادارہ داتا گنج بخش کو مبارکباد دیتا ہوں کہ نہایت اہم موضوع پر ایک بابرکت مذاکرہ کیا. اللہ رب العزت ان کی کوششوں کو بھی شرف قبول دے. وما علینا الا البلاغ.